یاد رکھو بیمار کی بیمار کرسی بڑی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی بیمار کی خیریت معلوم کرنے تیمارداری کے لیے کوئی صبح جاتا ہے تو اس دن کی شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو پوری رات 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور آج کمرے میں طالب علم بیمار ہو جائے، استاد بیمار ہو جائے، کوئی بھائی بیٹا بیمار ہو جائے، کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے، محلے میں کوئی دوست کوئی ساتھی نماز کا بیمار ہو جائے، ہم حال ہی نہیں پوچھتے، حالانکہ بیمار کا حال پوچھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، تیمارداری بھی عبادت ہے، بیمار کرسی بھی عبادت ہے، لیکن اس بیمار کرسی میں بیمار کے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں بعض لوگ آتے ہیں حال پوچھنے کے لیے، وہ اٹھتے نہیں، جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اب آدمی نے لیٹنا ہوتا ہے، تھکا، طبیعت خراب ہوتی ہے، دوائی لینی ہوتی ہے، مگر وہ بیٹھے ہیں، گئے کسی بزرگ کے پاس، جب کسی سے محبت ہے اس کا حال، بھائی حال پوچھو، سلام کرو، مختصر بیمار پرسی کرو، چلے آؤ۔ اور بیمار پرسی مختصر ہونی چاہیے، عیادت المریض اخف ہونی چاہیے۔ بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھو بیمار کی بیمار کرسی بڑی عبادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی بیمار کی خیریت معلوم کرنے تیمارداری کے لیے کوئی صبح جاتا ہے تو اس دن کی شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے تو پوری رات 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور آج کمرے میں طالب علم بیمار ہو جائے، استاد بیمار ہو جائے، کوئی بھائی بیٹا بیمار ہو جائے، کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے، محلے میں کوئی دوست کوئی ساتھی نماز کا بیمار ہو جائے، ہم حال ہی نہیں پوچھتے، حالانکہ بیمار کا حال پوچھنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، تیمارداری بھی عبادت ہے، بیمار کرسی بھی عبادت ہے، لیکن اس بیمار کرسی میں بیمار کے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہیں بعض لوگ آتے ہیں حال پوچھنے کے لیے، وہ اٹھتے نہیں، جانے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اب آدمی نے لیٹنا ہوتا ہے، تھکا، طبیعت خراب ہوتی ہے، دوائی لینی ہوتی ہے، مگر وہ بیٹھے ہیں، گئے کسی بزرگ کے پاس، جب کسی سے محبت ہے اس کا حال، بھائی حال پوچھو، سلام کرو، مختصر بیمار پرسی کرو، چلے آؤ۔ اور بیمار پرسی مختصر ہونی چاہیے، عیادت المریض اخف ہونی چاہیے۔ بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔